سماجی کاری 102 میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اسلام سے پہلے عورتیں خود ہی ایسی چیز میں شمار ہوتی تھیں جو دوسروں کو وراثت میں ملتی تھیں۔ اسلام نے اس غیر منصفانہ روش کو ختم کیا اور انہیں ایسے حقوق دیے جو کسی بھی دوسرے معاشرے سے زیادہ تھے۔ عام بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے لیے گھریلو استعمال کی اشیاء کے برابر ہونا عام رواج تھا۔ انہیں مویشیوں کی طرح خریدا اور بیچا جائے گا۔ عورت کو نکاح کے حوالے سے کوئی حق نہیں تھا۔ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے وراثت میں کچھ حصہ کی حقدار ہونے کے بجائے وہ خود کو وراثت کا ایک ٹکڑا سمجھا جاتا تھا، جیسے گھر کے دیگر سامان۔ اسے مردوں کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، جبکہ اسے کسی چیز کی ملکیت کی اجازت نہیں تھی اور وہ صرف مرد کی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتی تھی، جبکہ مرد اپنی خواہش کے مطابق کوئی بھی مال خرچ کر سکتا ہے جو اس کا ہونا چاہیے، جیسے اجرت۔ اسے اس طریقے پر سوال کرنے کا بھی حق نہیں تھا۔ یورپ کے کچھ گروہوں نے تو عورت کو انسان نہیں سمجھا اور اسے جانور کے برابر قرار دیا۔ عورت کو مذہب میں کوئی جگہ نہیں تھی، وہ عبادت کے لیے نااہل سمجھے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض نے عورتوں کو روکی حامل نہیں قرار دیا۔ ایک باپ کے لیے اپنی نوزائیدہ جوان بیٹی کو قتل کرنا مکمل طور پر معمول سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اسے خاندان کے لیے شرمندگی کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ بعض کا یہ بھی ماننا تھا کہ عورت کو قتل کرنے والے کے خلاف انصاف کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ کچھ رسم و رواج نے تو مردہ شوہر کی بیوی کو بھی مار ڈالا کیونکہ وہ اس کے بغیر رہنے کے قابل نہیں تھی۔ بعض نے تو یہ بھی قرار دیا کہ عورتوں کا مقصد صرف مردوں کی خدمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسان کو تمام انسانوں کا احترام سکھایا، عدل و انصاف کو قانون بنایا اور مردوں کو عورتوں کے حقوق ان پر ان کے اپنے حقوق کے متوازی پورے کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ خواتین کو آزاد اور خود مختار بنایا گیا۔ وہ مردوں کی طرح اپنی جان و مال کی خود مالک بن گئی۔ کوئی مرد عورت کو زبردستی کسی سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی رضامندی کے بغیر اسے مجبور کیا جاتا ہے تو یہ اس کا اختیار بنتا ہے کہ وہ نکاح جاری رکھے یا اسے فسخ کرے۔ کسی مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں سے کچھ بھی اس کی رضامندی اور منظوری کے بغیر خرچ کرے۔ شوہر کی موت کے بعد یا طلاق کے بعد وہ خود مختار ہو جاتی ہے اور اسے کسی کے ذریعے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کے مطابق مردوں کی طرح وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ عورتوں پر خرچ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ یہ تمام حقوق اور اس سے زیادہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آج خواتین کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے والے اسلام پر تنقید کرتے ہیں، حالانکہ اس نے خواتین کو صدیوں پہلے حقوق دیے تھے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔